سبق نمبر 5 تظاہرون، یہ بھی ہمارا سبق نمبر 12 ہے. علیہم، علی سبق نمبر 8 میں سے ہے، ہم جو ہے نا سبق نمبر 5 ہے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ آپ سارے سبق آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا ایک عرض ہے، یہ جو سبق پڑھے ہوئے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اگر آپ اس کو اکیلے میں بار بار پڑھیں گے خود بخود آپ کو عربی آنے لگ جائے گی. کیسے؟ میری ایک دلیل ہے، وہ رد کوئی نہیں کر سکتا. یہ 16 اسباق آپ بار بار پڑھیں، یہ وظیفہ سمجھ لیں، قرآن کی آیت ہیں اور قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا ثواب بھی ملے گا. کیسے؟ بچہ 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد جب بولتا ہے، پنجابی کے ہاں، سریکی کے ہاں، پشتو کے ہاں، عربی کے ہاں، کون سی زبان بولتا ہے؟ مادری. اس کو گرامر ہم پڑھاتے ہیں، وہ کیسے بول لیتا ہے 1 سال میں؟ بار بار سنتا ہے اور بار بار بولتا ہے. بچہ آپ کے بچے کبھی غور کریں، وہ ایک ایک لفظ کو 3 بار بھی دہرا لیتا ہے. اللہ نے اس کو یہ قدرت دی ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ کو کتنی بار دہرائے گا، وہ یاد کر رہا ہوتا ہے. آپ کبھی بچوں پہ غور کریں، چھوٹا بچہ جب بولنے لگتا ہے ایک ایک لفظ کو کتنی بار دہراتا ہے. وہ مجھے پانی دے دیں، پانی دے دیں، پانی دے دیں، پانی دے دیں، ایسے ہی کرتا رہے گا. کھانا دے دیں، کھانا دے دیں، تاکہ وہ لفظ کیا ہو جائے، وہ جملہ بار بار تکرار کر کے پکا ہو جائے. یہ ہے اصل لغت سیکھنے کا ڈھنگ. اگر کسی نے لغت سیکھنی ہے تو گرامر میں نہ پڑھے، اتنی پڑھے جتنی ہم نے پڑھ لیا، تھوڑی بہت ہی پڑھ لے، اور گرامر کے اندر نہ جائے، اس کو پڑھے. آپ اللہ جانتے ہیں 16 اسباق کو بار بار پڑھیں 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 پڑھیں. آپ کو یاد ہو جائے تب بھی پڑھیں، یاد ہوتے جائے، پڑھتے جائیں، الہامی طور پہ خود بخود آپ کو عربی آنے لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور سال کر کے دیکھیں، آنے والے سال تک یہ آپ کی مرضی ہے. پڑھنا ایسے جیسے بچے پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد، صبح کے بعد، شام کے بعد. کوئی دوست آ گیا اس کو سنا دیا، کوئی رشتہ دار آ گیا اس کو سنا دیا، کوئی ملنے آیا ہے میں نے یہ پڑھا ہوا ہے اس کو سنا دیا. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ خود بخود آپ کو لغت آنے لگ جائے گی، خود بخود انشاءاللہ تعالی. اگر بچہ 2 سال میں لغت سیکھ لیتا ہے، پھر اگر کوئی دوسری سیکھنا چاہے تو 20 سال میں بھی نہیں سیکھتا نا یار. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ دہراتا نہیں. کیا نہیں کرتا؟ دہرائی سے چیز یاد رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عقل میں ہمارے اندر ایک آٹو سسٹم رکھا ہے، وہ خود لفظوں کو کیچ کر کے خود معنی بنانا شروع کر دیتی ہے. جب ہم اشارے سے کریں گے نا تو خود بخود ہمارا جسم بتائے گا کہ اس کا معنی میں ہے، میں اس کا معنی آپ ہے اور تو ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبق آپ نے دہرانے ہیں. میری چاہت ہے اگر آپ کا مشورہ ہو، ہفتے میں ہم 2 دن کر لیں تاکہ ہمارے سبق پختہ رہے، سبق میں پختگی برقرار رہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہفتے میں ہم جو ہے نا 2 دن رکھ لیتے ہیں. ایک تو ہفتے والا دن ہے اور ایک ہم جمعرات کو رکھ لیتے ہیں. آج تو چلو پڑھ لیا، آگے سے انشاءاللہ تعالی 2 دن ہم نے بار بار پڑھنا ہے، سبق کو دہرانا ہے، ایک دوسرے سے دہرانا ہے اور اس کو پکا کرنا ہے جب تک ہمیں عربی بہترین سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہمارے سبق ہیں، میں عرض کر رہا تھا. تو آگے ہم چلتے ہیں جی. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم انتم، پھر تم سارے کے سارے یہودی، انتما تم، یہاں تم مانا ہوگا. پھر تم ہؤلاء، وہی ہو، وہ سب مرد، پھر تم وہی ہو. سمجھ آ رہا ہے نا جملہ؟ پھر تم وہی ہو نا، تقتلون انفسکم. اللہ فرما رہا ہے یہودیوں کو تم اپنے، دیکھو اللہ کتنا غضب کا اظہار فرما رہا ہے. پھر تم وہی ہو، قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو، یعنی اپنے یہودیوں کو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور نکالتے ہو، خارج کرتے ہو، نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو، منکم جو تم میں سے ہے، من دیارکم ان کے گھروں سے. پھر تم وہی ہو، قتل کرتے ہو اپنے دیار، گھروں کو کہتے ہیں دیاری، ہاں جی دیارہم، ٹھیک ہے، ان کے گھروں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے. آگے فرمایا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور پھر کیا کرتے ہو جی؟ نکالتے ہو اور پھر تم مدد کرتے ہو. تظاہرون، مدد کرتے ہو ان پر، کن پر؟ یہودیوں پر. کیا کرتے ہو؟ ان یہودیوں پر مدد کرتے ہو، یعنی اپنے لوگوں کے خلاف لوگوں کی مدد کرتے ہو. غلبہ مطلب یہ ہے کہ تم پھر مدد کرتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. یعنی آپ و بنو نذیر، تم خزرج کے حلیف ہو اور پھر یہودیوں قتل کرتے ہو. اور جو قریظہ ہے وہ جو ہے نا اوس کا حلیف ہے، پھر تم آپس میں لڑ کے یہودیوں قتل کرتے ہو. پھر تم تظاہرون، تم مدد کرتے ہو علیہم ان یہودیوں پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ،
آگے ہے جی این یاتوکم کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ آتے ہیں، اسارا کہتے ہیں قیدیوں کو، جب وہ آتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس قیدی ہو کر، تو تفادوہم، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، ہم ان کا، تفادو فدیہ دیتے ہو، ہم ان کا، وہو محرم علیکم، اور وہ حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر ان کا نکالنا، وہو محرم، جی محرم اسم مفعول کا صیغہ، محرم، محرم الحرام بھی کہتے ہیں نا، محرم، اور وہ حرام کر دیا گیا علیکم، تمہارے اوپر کیا حرام کر دیا گیا؟ اخراج ان کا نکالنا، قتل بھی کرتے ہو ان کو، گھروں سے نکالتے ہو، اور وہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم نے قتل بھی نہیں کرنا اور ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ افتؤمنون، یہ ہے اصل بات ہمیں جو سمجھائی جا رہی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا عجیب یہودی ہو، تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر اور کفر کرتے ہو بعض کا، یعنی بعض کتاب پر تمہارا ایمان ہے، کچھ کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، کچھ چھوڑ دیتے ہو، کچھ کا کفر کرتے ہو، کچھ کے اوپر کیا کرتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو۔ کوئی بھی یہ جو طریقت کے ڈھونگ رچا کر لوگ شریعت کی دھچیاں اڑاتے ہیں نا پیر، یہ اس ناطے میں آتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ یہ کون سی طریقت ہے شریعت سے باہر آ گئی ہے؟ حضور کی طریقت سے بڑی طریقت آ گئی ہے۔ تو کوئی بھی کسی طریقے سے آئے وہ شریعت کے دائرے میں رہے گا، شریعت کے دائرے میں رہے گا۔ اس پر بڑا زبردست زیادہ، کیونکہ اہل سنت ہمارے اعلیٰ عظیم البرکت کو مانتے ہیں، تو ان کا ایک رسالہ ہے جی، اس پر انہوں نے اتنا ان جو ہے وہ پیروں کو خوب سمجھایا ہے۔ یہ فتح رضیہ کی 21ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء، یہاں خوب اس رسالے میں فتح رضیہ کی 21ویں جلد میں نا خوب رگڑا لگایا ہے ان لوگوں کو جو طریقت کے لبادے میں آ کر شریعت کی دھچیاں اڑاتے ہیں، جو عرفاء بن بیٹھے ہیں اور اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر اور کفر کرتے ہو بعض کا، فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا کہ پھر جو تم کر رہے ہو نا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا فما جزا، پھر کیا بدلہ ہوگا؟ جزا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا جزا ہے؟ من یفعل، جو کر رہے ہیں، ذالک وہ، منکم تم میں سے، الا خزی، مگر صرف اور صرف کیا ہے؟ رسوائی ہے دنیا میں، فی الحیاۃ الدنیا، جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا میں کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی اس کا کیا جزا ہوگی جو کر رہے ہیں وہ؟ ذالک وہ، من یفعل کر رہے ہیں، من مانے جو، جزا مانے جو ہے وہ اس کا بدلہ، جزا کا معنی کیا ہے جی؟ بدلہ، خزی مانے رسوائی، فی مانے میں، حیات دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رسوائی کیا ہوئی؟ ایک قبیلہ قتل ہوا، 2 مدینے سے چلے گئے، اور پھر پچھلی صدی میں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، رد کا رد کرنا، لٹانا، کسی نے کوئی بات کی تو اس کی بات کا رد کرنا، جنہیں اس کی بات کو لٹانا، یردون، لٹائے جاؤ گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، سبق نمبر 15 ہے بغافل، اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، وہی ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خریدا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے، بس دنیا رکھی، آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کو بیچ ڈالا، دنیا خرید لی، فلا یخفف عنہم العذاب، اور تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے، ان مانے سے، عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ یہ یہودیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے خوب دھمکی لگائی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے شریعت کا دائرہ ضروری ہے، طریقت ہو یا بندہ تاجر ہو یا بندہ عالم ہو یا بندہ مفتی ہو یا بندہ پیر ہو یا بندہ مرید ہو، مبلغ ہو یا مدرس ہو، عام شخص ہو یا خاص ہو، سب کے لیے شریعت کا دائرہ ہے۔ جب عہدہ بڑھتا ہے تو شریعت تھوڑے سے عہدے میں اور لوازمات لازم کر دیتی ہے۔ امامت کا اگر وہ صرف سمپل مسلمان ہے تو ٹھیک ہے،
اگر امامت پہ آ گیا تو امامت کے لوازمات بڑھ جائیں گے نا. اگر تجارت پہ چلا گیا، اگر کرسی انصاف پر بیٹھ گیا تو اور بڑھ جائیں گے نا. تو جس قدر جیسے عام مسلمان ہے تو عام ہے، جیسے عہدہ بڑھے گا تو لوازمات بھی بڑھ جائیں گے. تو اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کتاب کے نور سے ہم سب کو منور روشن فرمائے.